اس کے علامات. میں جب علامات پڑھ رہا تھا کچھ علامات پڑھتے پڑھتے میں رک گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی، یہ جو قیامت کا موضوع ہے، یہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اگر انسان من حیث انسان ان علامات کو، ان آیات کو سنے اور تھوڑا سا غور کرے تو واقعی اس کا پورا وجود لرز اٹھتا ہے، اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک نئی کیفیت جنم لیتی ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم نے وہ دن دیکھنا ہے. کب تک غفلت میں ہم اپنی زندگی بسر کریں. بالکل. یہ جو قیامت کے حوالے سے ابھی میں خود قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن پڑھتے ہوئے جب میں سورہ زلزال پہ پہنچا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے اپنے عروج پر ہوں گے، میں عام فہم اس میں بتا رہا ہوں، جب زمین کو یوں ہلایا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر موجود تمام چیزوں کو باہر اگل دے گی. اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولادیں، ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان پوچھے گا یہ کیا ہے. قیامت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کی طرف ہم سب محو سفر ہیں. آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی قیامت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے. یہاں پر میں کیا کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں، یہی ہمارا عمل قیامت کے دن ہمارے سامنے پھینکا جائے گا، لایا جائے گا، رکھ دیا جائے گا. یہ ہے تمہارا عمل، یہ تھے تم. چونکہ یہ جو ہماری یہ والی زندگی ہے، یہ کلاس روم کی طرح سے ہے. جو کچھ ہم کریں گے وہ امتحان کے دن رزلٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آنا ہے. بالکل. لہذا اس دنیا میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ قیامت ہی کے لیے کریں. بالکل. قیامت کے لیے ہی. بے شک. جب ہم اسی صورت میں سورہ زلزال میں آخر میں پہنچتے ہیں تو آخری آیت جو ہے وہ سب کو پتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر، مثقال ذرۃ یعنی سوئی کے نوک کے برابر، اتنا کم خیر کیا ہو یا شر، وہ عمل اس کے سامنے آئے گا. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یہ تھا جو میں نے کیا ہے. اب ذرا مجھے تھوڑا سا تصور کریں، اللہ کی رحمت اور اس کی جو مغفرت کا سمندر ہے وہ اتنا وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا تم ایک نیکی انجام دو گے تو میں تمہیں 10 گنا دوں گا. لیکن جب تم ایک برائی کرو گے تو اس ایک برائی کا صلہ یا اس کا عذاب بھی 10 گنا نہیں ہوگا، ایک ہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن جو عالم ہوگا اس میں ماں چاہے گی وہ بچ جائے، اس کے سارے بچے اس کی جگہ جہنم چلے جائیں. باپ چاہے گا اس کی جان بچ جائے، اس کی ساری اولاد جل جائے، کوئی بات نہیں. بھائی کو قربان کرنا چاہے گا اپنی بچت کے لیے، بیٹا ماں کو قربان کرنا چاہے گا اپنی بچت کے لیے. ماں جو کہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے اس کائنات میں، وہ چاہے گی اس کے بچے جل جائیں، وہ بچ جائے. کیسا منظر ہوگا، کس طرح کا عالم ہوگا. اس لیے قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن تمہارے سامنے ہے، آنے والا ہے، جب ہر شخص وہ سب کچھ جو اس نے کیا ہے اپنے سامنے دیکھے گا. یہ قیامت ہے. قیامت ہم بعض اوقات تصور یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو کچھ کریں گے اس کا رزلٹ، نتیجہ کوئی لکھ رہا ہے وہ وہاں پر ملے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہی عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں، آپ سائنس میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی اس حوالے سے مطالعات آپ کے اچھے ہیں. سائنس کہتی ہے نا کہ انرجی کو طاقت میں بدلنا، انرجی کو مادے میں بدلنا اور مادے کو انرجی میں بدلنا بڑا ہی آسان ہے. جی. کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو ہم بولتے ہیں یہ انرجی ہے، جو بولتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ انرجی ہے، سنتے ہیں یہ انرجی ہے، سوچتے ہیں یہ انرجی ہے. اس انرجی کو مادے میں بدلنے کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو یہی جنت کا میوہ بنے، یہی دوزخ کی آگ بنے. یہ تبدیلی ہے. اگر پردے ہٹ جائیں تو سامنے آ جائے گا یہ انرجی جو ہے ٹھوس مادے میں بدل کر ہمارے سامنے کھڑی ہوگی. قیامت اسی کا نام ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. قیامت کہیں اور سے اٹھا کر ہمارے سامنے لا کر رکھی نہیں جائے گی، بلکہ جو کچھ ہم نے سوچا، کیا، بولا، دیکھا، کھایا،
پیا، ہضم کیا، اپنے وجود کا حصہ بنایا، وہ قیامت میں وہی چیز جہنم یا جنت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ایک شخص آیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں، بیٹھتے ہی کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی اس نے توبہ کی، دوسرے لفظوں میں استغفار کیا۔ امیر المؤمنین نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا تمہاری ماں تم پر روئے، سکلت کا امک، تمہاری ماں تم پر۔ علی کا رویہ یہ نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو دیکھ کر امیر المؤمنین کو یہ جملہ کہنا پڑا، سکلت کا امک، تمہاری ماں تم پر روئے۔ کیا تمہیں پتا ہے استغفار کا مطلب کیا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا، یا امیر المؤمنین استغفار کا مطلب کیا ہے؟ کہا استغفار زبانی جوا خرچ اور زبانی جملہ بازیوں کا نام نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا کی آلودہ زندگی میں سوچ لے کہ میں نے توبہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو حرام سے اس کا گوشت اگا ہے اس کو اللہ کی راہ میں پگھلائے اور اپنی اصل حالت پر پہنچے۔ استغفار کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ پھر جائے جتنا بھی اس نے لوگوں کا مال کھایا ہے، قبضہ کیا ہے، وہ سارا لوگوں کو واپس کرے۔ پھر اس کے بعد جن جن لوگوں کے دل دکھائے ہیں جا کے ان سب سے راضی نامہ کر لے اور ان کو اپنے آپ سے راضی کر لے۔ اور اس کے بعد جن جن لوگوں کے بارے میں دوسروں کے ذہنوں کو اس نے خراب کیا ہے، بدگمانیاں پیدا کی ہیں، برائیاں پیدا کر دی ہیں، اور لوگ اس شخص کے بارے میں برا سوچنے لگے ہیں، ان سب کو یہ بتائیں کہ وہ شخص ٹھیک تھا، میں نے غلطی کی تھی۔ یعنی اس طرح کے وہ تمام اعمال جو اللہ کے علاوہ مخلوق کے حوالے سے انسان نے انجام دیے اور اس کی گرفت میں وہ آنے والا ہے، ان تمام اعمال کے حوالے سے پہلے جائے اپنا حساب کتاب صاف کرے، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے، کہے کہ یا اللہ میں نے تیری مخلوق کو راضی کر لیا ہے، اب تیری رحمت کی امید پر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ پھر کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اس کا ہاتھ تھامتا بھی ہے، اس کو معاف بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص صبح سے شام تک حرام کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے اور دوسروں کے دلوں کو دکھائے اور آخر میں کہے میں نے توبہ کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ جب تک آپ حقوق الناس ایک ایک کر کے ادا کرنے کے بعد اپنے کندھے خالی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی بچت ہو نہیں سکتی اور استغفار کا کوئی معنی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بریک سے واپس آتے